बुलाइए ना। तुम्हें बुला रही है। पूछो अक्द के मानी क्या है। अंकल, जवेरिया पूछ रही है कि ये अक्द का मीनिंग क्या है। अक्दे निकाह बोले तो आप लोगों को मालूम है ना, आप ही बोलिए। अक्दे निकाह बोले तो मैरिज सर्टिफिकेट को बोलते हैं शायद। सही है ना शमशीर भाई? निकाह के अनाउंसमेंट को अक्दे निकाह बोलते बेटा। मैं कल इसके सही माने पूछकर बता दूंगा। यहाँ पहले सिग्नेचर कर दीजिए, वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंकल, उसूल की बात है ना, बिना कोई चीज अच्छी तरह समझे कैसे दस्तखत कर दे, जिंदगी भर का सवाल है ये। अरे बेटा, इन वक्त पे क्या कद वक्त लेके बैठे हो तुम? लोग क्या कहेंगे, ये सवाल का वक्त नहीं है बेटा। दस्तखत कर दो, दस्तखत कर दो बेटा। अम्मी, अक्द के सही माने मालूम करना जरूरी है। इसके हालात मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अंकल, आप जरा काजी साहब को बुला दीजिए ना प्लीज। देखो जवेरिया, तुम दुल्हन हो, दुल्हन को जैसा बड़े बोले वैसा सुनना पड़ता, वरना बहुत बदनामी होगी। देखो, मेरी बेटी एजुकेटेड है, वो कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं कहती। कोई न कोई अहम बात होगी, वो इसलिए पूछ रही है। ठहरो, मुझे काजी को बुलाने दो। सुनो, अजी मर्दों को औरतों में कैसे बुलाते? मर्द तो पहले से ही है यहाँ पे, क्या ये मर्द नहीं है? काजी साहब, 2 मिनट के लिए तशरीफ लाइए। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है भाई? काजी साहब, बच्ची दस्तखत करने से पहले कुछ पूछना चाहती है। हाँ हाँ जरूर, पूछे बेटा, क्या बात है? अभी अंकल क्या की पढ़ के सुनाए, सुर्ख दिनार, मेहर और क्या क्या की बोले। क्या यही अक्द निकाह है? हाँ बीबी, इसी को अक्द निकाह कहते हैं। एतराज ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ बीबी, जरूर पूछिए, जो भी है साफ साफ बताना चाहिए। अगर आपको इस निकाह पे कोई इतराज है तो ये निकाह बातिल हो जाता है और हम सब गुनहगार हो जाते हैं। आप खुलकर बताइए, क्या बात है? क्या आपको ये अक्द निकाह पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अक्द के माने क्या हैं? इसके माने तो बहुत मामूली है। नहीं, ये मामूली बात नहीं है। आप प्लीज माने बताएं। इसके माने बहुत सिंपल हैं। इसके माने हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग वगैरह। ये तो हुए लफ्जी माने। इस्तिलाही माने जो होते हैं, दोनों तरफ के लोग जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, उसको अक्द निकाह कहते हैं। आपने जो पेपर्स दस्तखत के लिए भेजे हैं, क्या वो अक्द निकाह है? हाँ हाँ, इसमें शक की क्या बात है? हाँ भाई, आप बताइए। क्या वो अक्द मुकम्मल है? हाँ हाँ, आप मुझे खुलकर बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या इस अक्द में कोई गलती है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो इस सिस्टम की है जो हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या गलती है जो हमको भी नहीं मालूम? ये लड़की के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ये लड़की आज ही हमारे बाप दादा को गिन रही है, पता नहीं कल क्या करेगी। हाँ बस सही बात है। शाहरुख, पुप्पा को और भैया को फौरन जल्दी बुला के लाओ, फौरन आना। अरे ये क्या हो रहा भाई? अंकल, आंटी आपको बुला रही है। अभी और आपको भी। आ रहे हम। क्या हुआ? देखो ये लड़की क्या बोल रही है। चलो। हाँ तो बीबी, आप क्या बोल रहे थे? काजी साहब, आपने अभी बताया कि अक्द यानी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाँ हाँ, अग्रीमेंट तो एक नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय होने वाले कंडीशंस का नाम है। इसलिए जब ये राइटिंग में लिखा जाए तो दोनों पार्टीज के अग्री टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना चाहिए, तब इसको मुकम्मल अग्रीमेंट कहेंगे, वरना ये तो वन साइड अनाउंसमेंट है। हाँ, आपकी बात सही है। महज तो दोनों तरफ के लोगों ने इत्तेफाक से तय किया है, हमने वही लिखा है। इसमें वन साइडेड की क्या बात है? वन साइडेड इसलिए कि आपने, एक पार्टी ने जो देने का इत्तेफाक किया
یعنی مہر وہ تو آپ اناؤنس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے دوسری پارٹی سے یعنی میرے والد سے جو لینے کا اگریمنٹ کیا یعنی جوڑا جہیز، آپ اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ بیوی یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ کے والدین جو دے رہے ہیں وہ جہیز ہے، وہ خوشی سے دے رہے ہیں، اس کا عقد نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تو ایک تحفہ ہے جو ہر باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. قاضی صاحب پلیز، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں سمجھیں. یہ تحفہ ہے یا تحفے کا دھوکہ ہے؟ غور کیجئے، کیا یہ ریلی خوشی سے ہے؟ نہ یہ تحفہ ہے نہ خوشی سے. یہ سماج کا، رسم و رواج کا، زمانے سے چلا آ رہا ایک دھوکہ ہے. یہ ایک سوشل پریشر ہے، ایک ایموشنل بلیک میل ہے. کون کتنا جہیز دے گا اور کون کتنا جہیز لے گا اس کی حص ہے. پریسٹیج اور وینٹی کا ایک کمپٹیشن ہے. خوشی سے تحفہ لینے کے لیے کوئی دینے والے سے نیگوسیشن نہیں کرتا، بارگننگ نہیں کرتا، بات چیت کے لیے 4 میٹنگ نہیں ہوتی، بیچ میں بروکرز یا مشاتاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. خوشی سے تحفہ دینے والے اس خوف میں نہیں جیتے کہ اگر تحفہ داماد کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ہوا تو اس کی بیٹی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. تحفہ ضرورت کا سامان تو ہو سکتا ہے، لیکن جوڑے کی رقم، گاڑی، فرنیچر، الیکٹرانکس، ہوم اپلائنس، فلیٹ یا پلاٹ اور 500 مہمانوں کا معیاری کھانا تحفہ نہیں ہوتا. خوشی سے جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ آدمی اپنے حیثیت سے دیتا ہے. تحفہ دینے کے لیے قرض لینا نہیں پڑتا، سود دینا نہیں پڑتا، گھر یا زیور بیچنے نہیں پڑتے. داماد کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹوں کو ان کے حق سے محروم کرنا نہیں پڑتا. یہ چیزیں چاہے مہر ہو یا جہیز، جب ساری چیزیں دونوں پارٹیوں کے درمیان ہارڈ نیگوسیشن کے بعد طے ہوتی ہیں تو انہیں کانٹریکٹ میں لکھنا چاہیے. تب یہ کانٹریکٹ یعنی عقد کہلانے کی مستحق ہے. ورنہ صرف ایک پارٹی جو دے رہی ہے اس کو بڑی شان سے سب کے سامنے بیان کرنا اور دوسری پارٹی جو اتنی مشکلوں سے دے رہی ہے اس کو اسکپ کر دینا، کیا یہ عقد کے وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ بولیے. آپ سب جانتے ہیں پھر بھی آپ انجان بن رہے ہیں. کیوں؟ کیا یہ ناٹک نہیں ہے؟ یہ ناانصافی ہے، یہ واقعی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب، آپ یہ سب عقد نکاح میں مینشن کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ تو اصول ہے. ہم جو دے رہے ہیں وہ بھی لکھنا ہوگا اور وہ جو دے رہے ہیں اسے بھی لکھنا ہوگا. اس میں برائی کیا ہے؟ پاگل ہو گیا کیا؟ ہتھ کڑی لگ جائے گی. معلوم جہیز لینا اللیگل ہے، قانون کے خلاف ہے. اگر رائٹنگ میں دے دیے تو ہم سب سیکشن 498A اینٹی ڈاوری ایکٹ کے تحت اندر ہو جائیں گے. نوید صاحب، قانون کی بات تو بات کی ہے، پہلے تو جہیز اور یہ ڈنر کا کھانا دونوں قرآن اور سنت کی بہت بڑی خلاف ورزی ہیں. یہ اسراف ہے، یہ رشوت ہے جو حرام ہے. اس کو لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. دلہن والے ایسی چیزیں دیتے کیوں ہیں جس کی رسید لے نہیں سکتے؟ تو دولہے والے ایسی چیز لیتے ہی کیوں ہے جس کی رسید دے نہیں سکتے؟ اگر یہ ایسی رشوت ہے جس کو عقد نکاح میں مینشن نہیں کر سکتے، جس کو چھپانا پڑتا ہے، میں ان چیزوں کو امورل سمجھتا ہوں. میں ایسے جوڑے جہیز کو ہرگز ہاتھ نہیں لگاؤں گا. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر آپ واقعی جوڑا جہیز نہیں لیں گے تو ایک بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے. نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ماں باپ اور ہم تمام جو اس کے گواہ بننے والے ہیں، ہم سب اس گناہ سے بچ جائیں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ارے بھائی جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سب خرید چکا ہوں اور دے بھی چکا ہوں. میری تو ایک ہی بیٹی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ میں یہ سب کچھ بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں. انکل، میں آپ کی خوشی ضرور پوری کروں گا، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا. میری اور اپنی بیٹی کی خوشی پوری کرنی ہوگی. میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ہر چیز کروں گا. بولیے آپ کو کیا چاہیے؟ تو آپ ان سب کے سامنے وعدہ کیجئے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر خوشی پوری کروں گا. یہ جہیز، یہ ریسپشن کا ارینجمنٹ، یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی نہیں. اور آپ نے جو خرچ کیا
وہ جائز نہیں ہے. اسی لیے کل میں آپ کی ساری رقم واپس کر دوں گا. آپ کو ان سب کے سامنے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے قبول کریں گے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری تو ناک کٹ جائے گی. سوسائٹی میں لوگ ہمیں ذلیل کریں گے. ذلیل؟ آنٹی ذلیل کون ہوگا؟ جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ، یا ایکسکیوزز ڈھونڈ کر سنت پر نہیں چلنے والا وہ؟ ارے ناک تو ان کی کٹنی چاہیے جو سسٹم کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں. یہ سسٹم آپ عورتوں نے بنایا ہے اور ہم مردوں کو اس کا غلام بنا کے رکھ دیا. لیکن میں ویسا مرد نہیں ہوں. لوگوں کو یہ قبول ہے یا نہیں وہ چھوڑیے، آپ کی بیٹی کو یہ قبول ہے وہ دیکھیے. جویریہ، ڈو یو ایکسپٹ اٹ؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے. ہاں زویرے کو قبول ہے. میرے بیٹے نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے. جو ہمت ایک باپ نہیں کر سکا ایک بیٹے نے کر دکھایا. مجھے میرے بیٹے پر ناز ہے. بیوی اب تو آپ کے سارے سوالات کے جواب مل گئے نا؟ اب تو دستخط کر دیجئے. الحمدللہ، شادی مبارک. نوید صاحب، شمشیر صاحب، شادی مبارک، شادی مبارک. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی.